بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی آیتوں کی تفسیر میں آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح نعمتیں نازل ہوئیں، کس طرح انعامات اللہ نے ان پر کیے، کس طرح احسانات ان پر فرمائے، اور بنی اسرائیل مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کے بعد کفران نعمت کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ان سے ایمان لانے کو کہتا وہ اس طرح ایمان نہیں لاتے، جو احکام نازل فرماتا وہ احکاموں سے روگردانی کرتے، اور ان پر ان کی طبیعتوں پر وہ احکامات بھاری ہوا کرتے تھے اور وہ اس سے اعراض کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہوں نے جھوٹ باندھا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہمیں بہت کم دن جہنم میں رکھے گا یا ہمیں نہیں ڈالے گا جہنم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے، وعدہ یہ ہے کہ جو ایمان لے کر آئے گا، نیک عمل کر کے آئے گا، اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا اور پیغمبروں کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، نبیوں کا، یوم آخرت کا انکار کر کے آیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کو ان کی کتابوں میں جو عہد تھے وہ یاد کرائے گئے کہ تمہاری کتابوں میں کیا کیا عہد ہیں، ان سے بھی تم پھر گئے، اور یہ بات بھی ان کو بتائی گئی کہ تم جو چیز چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ غرض یہ کہ تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی سازشیں بھی مسلمانوں کو بتا دیں، یہودیوں کے بغض اور عناد کے بارے میں بھی مطلع کر دیا، یہودیوں کا انکار اور تکذیب اور تحریف کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا کہ یہ قوم اپنی کتابوں کو نہیں مانتی ہے، اس میں بھی تحریف کرتے ہیں، اپنی من پسند باتیں گڑھ کر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کھول کے بیان کر دیا گیا۔ اب یہاں پر بات یہ آ گئی کہ یہودی ایمان نہیں لاتے تھے، ان سے کہا جاتا تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، تو یہ مذاق اڑا دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی مسلمانوں کو اطلاع فرمایا اور مطلع فرمایا، اطلاع دے دی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، تمام مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ نافرمان اور انکار کرنے والی قوم کس وجہ سے ایمان نہیں لا رہی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں اور کم لوگ ایمان کیوں لائے۔ فرمایا اور یہودیوں نے کہا، وقالوا یہودیوں نے کہا، قلوبنا غلف، کیا کہا؟ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ کہہ دیا انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پردے نہیں پڑے ہوئے تمہارے دلوں پر، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب بات یہاں سے واضح ہو گئی۔ قلوبنا غلف کا کیا قصہ ہے وہ بھی سنتے چلیے۔ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہودیوں نے کہا۔ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں۔
یعنی مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے دلوں تک یہ ہدایت نہیں آتی, ہمارے دل پہ پردہ پڑا ہوا ہے, یہ مذاق اڑانے کے طور پہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا. یہ بات واضح ہو گئی کہ ایسے دل نہیں ہیں کہ جن تک ہدایت نہ پہنچے, بلکہ ان کے کفر اور انکار کی وجہ سے, مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے, مسلسل انکار کی وجہ سے. کس نبی کا انکار؟ کہ جس کی بشارتیں اور نشانیاں ان کی کتاب میں خوب واضح طور پر پائی جاتی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بہت واضح نشانیاں دے دی تھیں کہ وہ نبی آخری نبی کون ہوں گے, جو خاتم النبیین ہوں گے وہ کون ہوں گے. ان کی نشانیاں, ان کے اوصاف, ان کی بشارتیں بہت واضح طور پر تھیں. اب یہ انکار کرتے رہے تو اس انکار کی لعنت ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لاتے. اور جو تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں یہ وہ ہیں جن کا پیچھے ذکر گزرا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں. پچھلی آیتوں میں ان کا ذکر آیا تھا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. ان میں سے یہ وہی لوگ ہیں جو تھوڑے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, وہ نبی پر ایمان بھی لے آئے, تو وہ بہت کم یہودی تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو انہوں نے یہاں پر یہ جھوٹ بولا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا اور اس کا رد فرمایا اور کہہ دیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کوئی ایسا اثر نہیں کر دیا کہ ہدایت ان تک نہ پہنچے, یا ہدایت کو ان کے دلوں سے روکا نہیں, بلکہ ہدایت تو ان تک پہنچی تھی مگر اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, ان کی ذات بابرکت کے ذریعے اللہ نے ہدایت پہنچا دی تھی ان کے پاس, مگر یہ عناد میں, بغض میں اور نافرمانیوں میں اس قدر مبتلا ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم کی اتنی واضح نشانیاں سننے پڑھنے کے باوجود بھی, اور ان کی اپنی کتاب جو ان کے پاس تھی اس کی تصدیق کرتا ہوا جب قرآن آیا تو اس قرآن کی انہوں نے انکار کر دیا اور تکذیب کر دی. اس کی لعنت کی یہ لعنت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. اس وجہ سے, ان کے انکار کی وجہ سے ان پر یہ لعنت مسلط کر دی گئی کہ اب ان پر ایمان کے شرف سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا. ہاں, جو لوگ عناد والے نہیں تھے, جو کم لوگ تھے, وہ ان کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی جنہوں نے انکار نہیں. اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو, کیونکہ تمہارے پاس تو واضح نشانیاں موجود ہیں اور تم ہی سب سے پہلے انکار کر دو گے. اور پھر یہ لوگ اپنے یہودی علماء جو تھے وہ اپنے لوگوں کو ڈانٹا پھٹکارا کرتے تھے کہ جو چیز اللہ نے تمہیں بتائی ہے وہ مسلمانوں کیوں بتاتے ہو جا کر, یہ کیوں کہتے ہو مسلمانوں سے کہ تمہارے نبی کا ذکر ہماری کتاب میں بھی ہے, یہ حق ہیں, یہ سچے ہیں, اور یہ تمہارے اوپر پھر حجت قائم کریں گے کہ جب تمہاری کتاب تصدیق کر رہی ہے تو تم انکار کیسے کر سکتے ہو. یہ سب بات بتا دی تھی اللہ نے. تو یہ ان کے دلوں پر پردے نہیں تھے, بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے, یعنی انکار کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت فرما دی ہے. اب ان کو ہدایت نہیں مل پائے گی. تو یہ ان کے اپنے ہاتھوں, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوا. اگر اللہ پوری بنی اسرائیل پر پردے ڈال دیتا تو وہ تھوڑے سے لوگ ایمان کیسے لائے؟ اللہ نے فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. تو وہ بات جھوٹی ہے کہ قلوبنا غلف والی, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے یہ ہدایت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے نبی کریم والی. یہ بات غلط ہے. یہ پوری دنیا کے لیے یہ ہدایت ہے. اور کن لوگوں پر لعنت ہو گئی؟ جنہوں نے انکار کر دیا. اتنی واضح نشانیاں, واضح دلائل, واضح بینات کے بعد بھی انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم, ان کے انکار کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے, ان کی نبوت کو جان بھی گئے تھے. جب وہ تشریف لائے, بعثت ہوئی, اعلان نبوت ہوا تو سمجھ بھی گئے تھے. آگے قرآن دوسری آیتوں میں بتا بھی دے گا کہ وہ کس طرح پہچانتے ہیں, جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. آگے قرآن نے کھول کے بیان بھی کر دیا ہے. اتنا سب کچھ پوچھ رہے, آپس میں پوچھتے بھی تھے ہوا آپس میں پوچھتے تھے کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتاب میں آیا ہے؟ تو ان کے آپس میں باتیں ہوتی تھیں کہ یہ وہی ہیں, تو کہتے تھے ہاں یہ وہی ہیں. کہتے تھے ہم پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے, ہمارے خاندان میں کیوں نہیں ہوا. یہ تھی بات ان کی. ان کو جلن حسد تھی اور ان کی فطرتیں جو تھی وہ انکار پر عادی ہو گئی تھیں, انکار کی. انہوں نے اپنی ذہنیت بنا لی تھی کہ ہمیں ایمان نہیں لانا. آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کھول دے گا کہ یہ چاہتے کیا تھے, ان کے دلوں میں کیا تھا. کیونکہ اللہ نے پیچھے کئی بار فرما دیا کہ اللہ جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے اور جو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. تو یہ تو ظاہر کیا ہے انہوں نے, قلوبنا غلف, اور جو ظاہر نہیں کیا تھا اللہ نے اگلی آیت میں اس کو بھی کھول دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ فَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ.
فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. دیکھیے جو چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. تو کہا کیا تھا؟ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اور دل میں بات کیا تھی اصل، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس جو کتاب تھی، موجود کتاب، اس کی تصدیق کرنے والی تھی. جب یہ کتاب آئی کہ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یعنی اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، جو یہ قرآن جو ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے. جب تک یہ نبی نہیں آیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث نہیں کیا تھا اللہ نے، جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے آنے سے پہلے، چونکہ ان کی کتاب میں اس نبی کے بارے میں بہت واضح نشانیاں تھیں، تو یہ اسی نبی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ جس نبی کا وعدہ تو نے کیا ہے جو آخری نبی ہوگا، اس کے وسیلے سے ہمیں کافروں پہ مدد دے، فتح دے دے. اللہ نے فرما دیا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. صحیح ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. فرمایا تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جس کو یہ جانتے پہچانتے تھے، جب وہ نبی آیا، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے. کفروا بھی، اس کا انکار کر دیا، اس کی تکذیب کر دی، اس کو نہیں مانا، اس کو جھٹلا دیا. اب جو چاہیں آپ اس کا ترجمہ کر لیں. نبی کریم کو جھٹلا دیا، نبی کریم کی بات نہیں مانی، نبی کریم کو نبی نہیں مانا، نبی کریم کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا. مفہوم یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے، یہ وہی نبی ہیں جن کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یہ ہے نا. فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ آیا جس کو یہ پہچانتے تھے، یہ وہی ہے جس کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، وہی ہے یہ. تو اس کے انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے. تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. اب بات صاف ہو گئی کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، کیونکہ ان پر لعنت ہو گئی ہے ان کے انکار کی وجہ سے. وہ انکار کیا تھا ان کا؟ اگلی اس آیت میں اللہ نے وہ انکار بھی بیان کر. وہ انکار دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور سچے اور نبی ہونے کا انکار تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کا انکار اسی وقت ہوگا جب نبی کا انکار کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا انکار الگ ہے اور نبی کریم کا انکار الگ ہے. یہ ساری وہ باتیں جن میں سے کسی ایک کا انکار ہو گیا تو وہ سب چیزوں کا انکار آٹومیٹکلی ہو جائے گا. مثال کے طور پر کوئی انسان اللہ کو مانے، رسول اللہ کو مانے، تمام نبیوں کو مانے، تمام فرشتوں کو مانے، قیامت کے دن کو نہ مانے، تو یہ سب کچھ ماننا نہ ماننے کے مترادف ہو گیا. اب جو بھی ان ضروریات دین میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا اقرار کر لے، ایک کا انکار کر دے تو وہ سارے اقرار اس کے انکار میں تبدیل ہو جائیں گے. تو اب یہ اللہ کو مان رہے ہیں، اچھا کتاب کو بھی مان رہے ہیں. اگلی آیت میں اس کا بھی ذکر ہے. یہ جو چھپاؤ گے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بیان کر دے گا. اگلی آیت میں اس کا بھی تسلسل دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہ قرآن کا آپ دیکھیں معجزہ کہ قرآن نازل ہوا الگ الگ وقتوں میں، مگر پڑھ رہے ہیں جب آپ تو آپ کو ایک تسلسل معلوم ہو رہا ہے. اب یہ تو خیر ایک ہی صورت ہے، سورہ بقرہ، اور مختلف جو صورتیں ہیں قرآن میں، ایسا نہیں لگے گا کہ بے جوڑ ہیں. حالانکہ الگ الگ وقتوں میں نازل ہوا ہے. سب سے بڑا اعتراض تو مستشرقین کا یہی تھا کہ قرآن میں کوئی ربط ہی نہیں ہے. اب آپ بے ربطی دیکھنے پر آ جائیں، اپنی آنکھوں پٹی باندھ لیں تو پھر کیا علاج ہے اس کا؟ مگر قرآن پورا مربوط ہے. اور قرآن چونکہ الگ الگ وقتوں میں نازل ہوا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی احکام آ گیا، کوئی واقعہ چل رہا تھا، اس کے بیچ میں کوئی واقعہ آ گیا، کبھی تکرار ہو گئی واقعات کی. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کئی جگہ پر آ گئے، حضرت آدم کا واقعہ کئی صورتوں میں آ گیا. چونکہ وہاں جہاں پر ضرورت ہوئی وہاں ویسا اللہ نے نازل کیا، مگر ربط بنا ہوا ہے، تعلق موجود ہے. ایک آیت کا دوسری آیت سے، ایک صورت کا دوسری صورت سے تعلق موجود ہے. بے جوڑ اور بے تعلق نہیں ہے یہ سب چیزیں. ہر چیز کا، پورے قرآن کا ایک ہر صورت کا ایک اپنی اگلی والی آیت سے، پچھلی والی صورت سے تعلق ہے. آگے والی صورت پیچھے والی صورت آپس میں ایک تعلق رکھتی ہیں. تو یہ ترتیب جو ہے، یہ ترتیب قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. یہ ترتیب اور یہ اللہ کے حکم سے بنی ہے، اور یہی ترتیب ہے قرآن کی. نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، مصحف کی ترتیب یہی ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے آپ سب چیزیں تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں. تو اب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ تمہارے یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں ملے گا کہ ہمارے تو دلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈالنا ہے. یہ بلیم کس نے ڈال دیے پردے آپ کے دلوں پر؟
تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی خطا نہیں ہے اس میں, اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم قبول کریں ایمان. گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ کہ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم ایمان قبول کریں, ہمارے دلوں پر تو پردے ڈال دیے. تمہارے دلوں پر پردے تمہاری کرتوت کی وجہ سے پڑے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کسی کو ہدایت دینا تو یہ اتنے نبی کیوں بھیجے دنیا میں؟ وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کریں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, آپ کو اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا ہے. اور یہ وہ قوم, یہ وہ نسل, یہ وہ مخلوق ہے جو عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر کے آئی, اور اب نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی نہیں ملے گی. یہ دنیا کا بھی یہی رواج ہے. دیکھیے آپ, جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب کبھی نکلو گے نہیں. عجیباً کاراواس جس کو کہتے ہیں, سزائے موت, مر کر نکلنا ہے آپ کو, عمر قید, ہمیشہ جیل میں رہو. تو یہ تو نظام ہے. آپ کو سمجھا دیا تھا, آپ عہد کر کے آئے تھے, اس کے بعد پے در پے آپ کو نبی بھیجے گئے سمجھانے کے لیے, رسولوں کو بھیجا, کتابیں بھیجیں, معجزات ظاہر کیے, نشانیاں دکھائیں, سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی انکار کرو گے تو اب کیا ہے؟ اب یہ بلیم آپ رسول اللہ پر, مسلمانوں پر, یا معاذ اللہ اللہ پر نہیں رکھ سکتے کہ تو نے ہی نہیں چاہا کہ ہم ہدایت کو حاصل کریں. یہ تو بالکل حق ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے, مگر ہدایت حاصل کرنے والے کی کوشش بھی تو ہونی چاہیے نا کچھ. آپ سب کچھ جان بوجھ کے انکار کر دیں گے اور پھر یہ الزام کہ ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ پردے ایسے ہی نہیں پڑ گئے ہیں, یہ پردے نہیں ہیں, یہ اللہ کی لعنت ہے. اور یہ لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ آپ نے انکار کر دیا. جیسے شیطان نے انکار کیا, لعنت ہو گئی, ایسے ہی آپ نے انکار کیا, آپ پر بھی لعنت ہو گئی. اور جو انکار کرتا جائے گا, اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جان بوجھ کر سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے انکار کرو گے تو پھر اللہ ایسی قوم پر لعنت مسلط کر دیتا ہے جو جان بوجھ کر انکار کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس انکار سے محفوظ رکھے. انجانے میں کوئی بات منہ سے نکل جائے اس پر بھی خیال رکھنا چاہیے, سوچ کے بولنا چاہیے آدمی کو, سوچ سمجھ کر. مگر انجانے میں نکل جائے, بھول چوک میں, فوراً رجوع کر لے. مگر اب جو آدمی جان بوجھ کر ہر صغرا کبرا بٹھا کے مقدمات کی ترتیب دے کر خوب سوچ سمجھ کے دھوکہ ہی دینے کے لیے اگر کچھ بولے تو پھر اللہ کی لعنت ہے اس کا مقدر. اس قوم کے ساتھ یہی ہوا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ جب وہ کتاب آئی جو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے, اب کیوں نہیں مان رہے ہو بھائی؟ اب کیا دیر ہے ماننے میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کتاب سچی ہے, اس پر آپ کا ایمان ہے. اگلی آیت میں یہ بتا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ مانتے تھے کہ ہماری کتاب سچی ہے. تو اور یہ اس میں بھی جھوٹے تھے کیونکہ اس میں بھی تحریف کر لی تھی. اگر اس کو سچا مان رہے ہو تو تحریف کیا کرتے اس میں؟ تو یہ وہاں پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جان لیتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور زبان پر کیا ہے, سب جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جب وہ کتاب آ گئی جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے, اور پھر تم اس نبی کے وسیلے دے دے کر کافروں پر فتح بھی مانگ رہے تھے, اور جب وہ جانا پہچانا ہوا نبی آ بھی گیا تو اس کی نشانیاں بدل دیں. یعنی تمہاری کتاب میں تھا کہ درمیانہ قد ہے تو تم نے لکھ دیا بہت دراز قد ہے, خوبصورت بال ہیں تو تم نے لکھ دیا الجھے ہوئے بال ہیں, سرمگی آنکھیں ہیں تو تم نے لکھ دیا کہ کنجی آنکھیں ہیں. یہ سب حرکتیں ان کی رہیں, اور اس کے باوجود غرہ یہ کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حساب کر دیا کہ جب جانا پہچانا نبی آ گیا تو اس کا انکار کر بیٹھے. اور پہلے کہا تھا کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے تم نہ ہو, کیونکہ تمہارا دیکھا دیکھی جو بھی انکار کرے گا سب تمہارے کھاتے میں جائے گا. اور فرما دیا واضح طور پر کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کر دی. کافر مطلب انکار کرنے والوں پر. فلعنت اللہ علی الکافرین, تو انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو تصدیق کرنے والی کتاب یعنی قرآن, کس کی تصدیق کی؟ توریت کی, جو ان کے پاس موجود تھی. ما عرفو, جانا پہچانا نبی کون ہے. اب یہاں پر شان نزول سن لیجئے اس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات یعنی اپنی ضرورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے, کیونکہ ان کی کتاب میں آ گیا تھا ذکر, اور کامیاب ہوتے تھے. اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں امی نبی کے وسیلے سے فتح دے دے. کہتے بن نبی الامی, یہ کہا کرتے تھے. اور یہ کون ہے نبی الامی؟ کون ہے؟ وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ با جو لگا ہوا ہے نا پر, یہ وسیلے کے لیے ہے. یہ با جو لگا ہے بن نبی الامی, یہ بے وسیلے کا ہے. اس با کے ذریعے وسیلہ طلب کیا جاتا ہے, وسیلہ لگایا جاتا ہے.
قرآن بتا رہا، اور قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارا یہ کہنا شرک تھا، یا تمہارا یہ جو کہا ہے نا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان کا عمل بتایا اللہ نے، یہ نہیں بتایا کہ یہ اس وسیلہ دینے کی وجہ سے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، نہ، اللہ نے فرمایا کہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، نہ کہ وسیلہ دینے والوں پر۔ وسیلہ دیتے تھے تو فتح بھی مل جاتی تھی نا، موجود ہے تفسیر میں، جب وسیلہ دیتے تھے تفسیر کبیر میں، جلالین میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی، اور دیگر تفسیروں مل جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب یہاں پر صاف آیت موجود ہے کہ یہ اللہ سے فتح اور جیت اور نصرت طلب کیا کرتے تھے۔ جب وہ جانا پہچانا نبی آ گیا کہ جس کے وسیلے سے تم دعائیں کر رہے تھے تو پھر انکار کر دیا، تو انکار کرنے والوں پر لعنت ہوئی نا۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے، یعنی کتنا جانتے ہوں گے نبی کریم کو، بن نبی الامی کہہ کے دعا کر رہے ہیں نا، جانتے تھے نبی کو، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما، یہ کہا کرتے تھے۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حاجت طلب کرنے کے لیے حاجتوں میں وسیلہ لگانا جائز ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی جائز تھا، اور اس امت میں بھی جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پہلے کی امتیں بھی دیا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی وسیلہ چلا، اور آج تک یہ وسیلہ چلے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی یہی وسیلہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ وسیلہ حق ہے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلہ لگاؤ مگر اس کو معبود نہ سمجھو، اس کو قادر مطلق نہ سمجھو، اس کو اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھو، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی سمجھو، مگر اللہ نہ سمجھو اس کو۔ تو یہاں پر لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ وسیلہ کسی کو نہ پکارو، اللہ نے منع کیا کسی معبود کو نہ پکارو، تو معبود پکارنے کو منع کیا ہے نا اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی نبی کو بھی نہ پکارو۔ تو اذان میں کس کو پکارتے ہیں پھر؟ اللہ کے ساتھ کسے پکار رہے ہیں؟ کس کا نام پکار رہے ہیں؟ نبی کریم کا نام پکارا جاتا۔ کلمے میں کس کا نام ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اللہ کے ساتھ نہ پکارو کسی کو، پوری آیت پڑھیے، ما اللہ الہن آخر، الہن آخر، دوسرے معبود کو نہ پکارو اللہ کے ساتھ۔ تو آپ بتائیے کہ وسیلے میں کوئی معبود سمجھ رہا ہے کسی چھوٹے سرکار بڑے سرکار کو، یا نبیوں کو کوئی معبود سمجھتا ہے؟ جو نبیوں کو معبود سمجھتا ہو وہ کافر ہے، جو اولیاء کو معبود سمجھتا ہو وہ کافر ہے، جو شہداء کو معبود سمجھتا ہو وہ کافر ہے، جو کعبے کو معبود سمجھتا ہو وہ بھی کافر ہے، جو عرش و کرسی کو معبود سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ اور کیا ہو، بس بچا کیا؟ عرش و کرسی، لوح و قلم، صفا مروہ، کعبۃ اللہ، بیت المقدس، یہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ کعبے کا دروازہ پکڑ کے دعائیں مانگنا جائز؟ کیوں مانگی؟ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کے اندر ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا لیا آپ نے؟ یا کعبے کا غلاف پکڑنے سے کیا ہو جائے گا؟ مقدس چیز ہے، مبارک چیز ہے، اللہ کی تجلیات نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اس کو۔ اللہ نے کتاب میں کہہ دیا اس کو کہ اللہ کا گھر ہے، قرآن میں فرمایا کعبے کو کہ اللہ کا گھر ہے، ایک مبارک مقدس مقام ہے۔ تو اس مقدس اینٹ پتھر کے مقدس ہونے پر اتنا بھروسہ ہے آپ کو، یقیناً ہے، ہونا بھی چاہیے۔ کعبۃ اللہ اگرچہ پتھروں سے بنایا ہوا ہے، بے جان پتھروں سے، مگر وہ اتنا مقدس ہے کہ اس پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ نے اس کو اپنا گھر کہہ دیا، حالانکہ مکان سے پاک ہے اللہ، کتنی مقدس وہ عمارت ہوگی۔ تو جب کعبے کے دروازے کا وسیلہ ہے، کعبے کے غلاف کا وسیلہ ہے، اور مقام ابراہیم کا وسیلہ ہے، وہاں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو پھر وہ نبی کہ جس کو اللہ نے اپنا حبیب کہا، جس کو سب سے آخر نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، جس کو رحمت للعالمین بنایا ہو، جس کو شفیع روز محشر بنا دیا ہو، جس کو سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلی شفاعت قبول کیے جانے والا بنایا ہو، اس کا اگر وسیلہ دیتے تو ناجائز کہاں سے ہو جائے گا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وسیلے میں غیر اللہ میں تو کعبہ بھی آ گیا اور نبی بھی آ گیا، گنبد خضرا بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ جو اللہ نہیں ہے، پوری دنیا اللہ نہیں ہے، تو اگر کعبے کے دروازے کا وسیلہ جائز ہوگا تو نالین مصطفیٰ کا وسیلہ بھی جائز ہوگا۔ اگر غلاف کعبہ کا وسیلہ جائز ہوگا، اس کو پکڑ کر روئیں گے، اور حتیم کو پکڑ کر روئیں گے، اور جو ہے وہ مطاف کے اندر کھڑے ہو کے دعا کرنا جائز ہو گئی،
تو پھر گنبد خضرا کے سامنے بھی دعا کرنا جائز ہوئی کہ یہاں اللہ کی تجلیات کا نزول ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، وہاں اللہ یہاں رہتا نہیں ہے اللہ کعبے کے اندر، مگر گنبد خضرا میں اللہ کا حبیب رہتا ہے. سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر ذرے سے اس کی شان ظاہر ہے، ہر جگہ موجود ہے وہ. سمجھ رہے نا بات کو آپ؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی جگہ اللہ کے وجود سے خالی ہو گئی تو پھر وہ جگہ ہی کہاں ہو گئی؟ اللہ کے وجود سے تو سب کا وجود ہے. تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کا علم میں ہر چیز موجود ہے. صحیح ہے، مگر کعبے میں رہتا نہیں ہے، اور رہائش گاہ نہیں ہے اللہ کی کعبہ، اللہ کی قیام گاہ نہیں ہے کعبہ، وہ تجلیات کا مرکز ہے، قبلہ ہے نمازوں کا. مگر گنبد خضرا گھر ہے نبی کریم کا، اس میں وہ رہتے ہیں، اس میں آرام فرما رہے ہیں. کون آرام فرما رہا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل الخلائق ہے وہ آرام کر رہا ہے، جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ترین شخصیت ہے وہ آرام کر رہی ہے. اب میری یہ بات سمجھ میں آتی کہ جہاں کہیں کا وسیلہ جائز، کہیں کا چھوڑ، کہیں کا پکڑ، آدھی کتاب پر ایمان آدھی پہ نہیں. اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے. تو مکمل دین پر ایمان اور مکمل دین میں داخل ہونے کو کہا گیا. تو وسیلہ جائز ہے کب؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی محبوب شے کا وسیلہ دیں، کسی محبوب بندے کا، کسی پسندیدہ مقام کا، جیسے کعبۃ اللہ، کہ اللہ اپنے کعبے کی عزت کی خاطر ہمیں اس بیماری سے بچا لے، اپنے دین اور شریعت کی ناموس کی خاطر ہمیں بچا لے. دعائیں کرتے ہیں لوگ کہ اللہ اپنے مقدس مقامات کا واسطہ دے کر، یہ اللہ کے نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر دعا کرتے ہیں، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، آب زمزم پی کر دعا کرتے ہیں. بتائیے، آب زمزم کے وسیلے سے دعا؟ آب زمزم پی کر دعا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ تاکہ وسیلہ بنے آب زمزم. اور کیا خاص کیوں کر رہے ہیں آب زمزم پی کے دعا؟ کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اللہ کے ایک پیغمبر کے معجزے کے طور پر یہ ظاہر ہوا ہے. خرق عادت ہے نا، ایڑی مارنے سے چشمہ جاری ہو جانا، اللہ کی عظیم نشانی ہے آب زمزم. تو اس عظیم نشانی کو پی کر دعا کرو تو قبول ہوگی. اور وہ نبی کہ جس نبی کے آنے کی بشارتیں ہر کتاب میں موجود، ہر نبی اس نبی کے آنے کی بشارت دیتا ہوا آیا ہو. خاص طور سے بنی اسرائیل کے جو انبیاء آئے، نبی کریم کی واضح نشانیاں لے کر آئے، اور بنی اسرائیل اسی آخری النبی الامی کا واسطہ و وسیلہ دے کر فتح بھی مانگ رہے ہیں. تو پھر وسیلہ ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ اور یہ ایک الگ موضوع ہے اپنے آپ میں وسیلے کا. اس کی دلائل و براہین موجود ہیں، کتاب و سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے. یہ موقع نہیں ہے اس بحث کا، وسیلے کی بحث جہاں مستقل طور پر آئے گی وہاں پر اس کا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا. مگر یہ یاد رکھیں کہ وسیلہ شرک و بدعت نہیں ہے. ہاں، یہ بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پہچانا نبی جب آیا تو انکار کر دیا، جبکہ اس کے طفیل دعائیں بھی مانگ رہے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ دعائیں کسی کے نبی کریم کے طفیل مانگی جا سکتی ہیں، اور الحمدللہ آج بھی مانگی جاتی ہیں اور مانگی جاتی رہیں گی. اور دعا مگر اللہ سے ہی مانگتے ہیں، دعا نبی کریم سے نہیں مانگتا کوئی، ولیوں سے نبیوں سے دعا نہیں مانگتا، دعا اللہ سے مانگتا ہے، ان کے وسیلے سے. ہاں، یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ بغیر وسیلے کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ وسیلہ ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ ویسے بھی کہہ سکتے ہیں، مولا تیری رحمت کا واسطہ تو مجھے دے. اور یہ بھی نہ کہیے تیری رحمت کا واسطہ، یہ کہیے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں مجھے دے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ، اے میرے رب میری حاجت پوری کر دے. بالکل کہہ سکتے ہیں، اور اللہ پوری کرنے پر قادر ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تیرے حبیب کا وسیلہ مجھے میری حاجت پوری کر دے. یہ بھی جائز ہے، دونوں طریقے جائز ہیں. مگر یہ کہہ دینا کہ ایک ہی طریقہ جائز ہے دوسرا ناجائز ہے، دیکھیے جائز کو ناجائز کہنے پر ہے ہمارا اعتراض. آپ مت دیجئے وسیلہ، مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں لٹ لے کر پیچھے پڑ جاؤں لوگوں کے کہ ہر دعا میں جو ہے نبی کا وسیلہ دو، نہ مت دو. مگر یہ مت کہو کہ وسیلہ جائز نہیں ہے. اختلاف یہاں سے بنا، اپنی دعاؤں میں وسیلہ دو یا نہ دو تمہاری مرضی، مگر وسیلہ ناجائز ہو گیا. اب یہاں سے اختلاف شروع ہوا کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے جائز کر دی، آپ کون ہوتے ہیں ناجائز کرنے والے؟ سمجھ رہے نا بات یہ ہے کہ وسیلے کو ناجائز مت کہو، آپ مت مانگیے وسیلے سے، آپ ڈائریکٹ مانگیے اللہ سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مگر ایک جو چیز جائز ہے اس کو ناجائز اور حرام کہہ دینا، یہ اللہ کے دین میں مداخلت ہے، یہ شریعت میں مداخلت ہے، اور یہ برداشت نہیں کی جائے گی.
اور نہ کبھی کی گئی. ایک تاریخ موجود ہے پوری, اور دلائل اور براہین کا انبار لگا ہوا ہے. اب مگر جن کے دلوں پر پردے پڑ گئے ہوں, صم بکم عمی فہم لا یرجعون, اب ان کے سامنے جب قرآن جیسی عظیم کتاب نہیں دکھائی دی ان کو, تو ہمارے دلائل کیا دکھائی دیں گے؟ سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس اپنے دلائل, آپ کے پاس اپنے دلائل ہوں گے, ہمیں انکار نہیں ہے اس بات کا, مگر دلائل کو پیش کیجئے تو یہ سوچ کر پیش کیجئے کہ دلیل پیش کر رہے ہیں, یہ سوچ کر نہ پیش کیجئے کہ اللہ کی کتاب سنا رہے ہیں آپ ہمیں. آپ کے دلائل ہے نا, تو آپ دلائل کو دلائل کی طرح پیش کیجئے, دلائل کو دلائل کے سامنے رکھیے, مضبوط دلائل لے کر آئیے, مضبوط دلائل سے ہمارے دلائل کو کاٹ دیجئے آپ. مگر آپ اپنے دلائل کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا فرمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے دلائل ہے نا, آپ اپنے دلائل کی روشنی میں کتاب کا معنی طے کر سکتے ہیں, آیت نہیں بنا سکتے اپنی دلائل کی روشنی میں کہ آیت یہی ہے. دلائل کی روشنی میں آپ کتاب قرآن شریف کا معنی مراد طے کر سکتے ہیں, دلیل صحیح ہوگی, مراد صحیح مانی جائے گی. یعنی قرآن کریم کے کسی لفظ کا معنی صحیح حدیث سے آپ نے بتایا, مان لیا جائے گا, مگر اس میں عقلی گھوڑے دوڑا دیا آپ نے تو پھر نہیں مانی جائے گی بات. تو کسی جائز چیز کو اگر آپ حرام کہہ رہے ہیں تو دلائل رکھیے سامنے, اور جو دلائل پچھلے کئی سو سال سے آپ نے سامنے رکھے ہیں ان کی کئی ہزار کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ان کے جواب میں ہزار کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ آپ کے دلائل بہت ہی بچکانہ اور نافہمی اور ناسمجھی پر مشتمل ہیں. آپ نصوص کا علم نہیں رکھتے, اصول دین نہیں جانتے. یہ بات آج سے نہیں, پچھلے 800-900 سال سے ثابت ہو چکی ہے, مسلم و ثبوت ہو گئی یہ بات, مگر پھر بھی لوٹ پھر کے وہی بات. آپ ذرا سوچیں, مجھے حیرت ہے کہ حضرت علامہ تاج الدین سبکی نے جس چیز کا رد کیا, آج بھی اسی چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے. اب بھائی کتنا رد لوگ اس کا؟ ایک بات آپ نے کہی, اس کا رد ہو گیا, پھر وہی بات کہہ دی, پھر رد کر دیا گیا, پھر وہی بات انہی دلائل کے ساتھ, پھر اس کا رد کر دیا گیا. ابھی دلائل بدلیے, دلائل بدلو نا بھائی. 800 سال سے آپ کے ایک دلائل کے مقابلے ہمارے دلائل بدلتے جا رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ وسیلہ جائز نہیں ہے, دلائل دے کر سمجھا دیا گیا کہ وسیلہ جائز, پھر دوسرے آدمی نے اسی دلیل سے کہہ دیا کہ وسیلہ جائز نہیں, پھر ہم نے دوسرے دلائل دیے کہ وسیلہ جائز. تو ہمارے پاس تو دلائل کا ایک امبار لگا ہوا ہے, اور آپ کے پاس وہی 2 دلیلیں جو پچھلے 800 سال سے چلی آ رہی ہیں کہ وسیلہ جائز نہیں ہے, کہ شفاعت نہیں ہوگی, کہ استعانت بغیر اللہ نہیں ہے, اور دلیلیں وہی 2 جو 800 سال پرانی ہیں. بھائی نئی دلیل لائیے نا, کتنی بات ہوگی اس پر؟ 800-900 سال سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اب جب بات ختم ہو جاتی ہے پھر 2-4 سال کے بعد ایک نئی کتاب لکھ دیتے ہو, اور اس میں وہی دلیل اور وہی بات. بھائی جب ایک دلیل 5-6 بار رد ہو چکی, تو اب 6ٹی-7ویں بار میں وہی دلیل لے کے آ رہے ہیں. آپ سوچیے, یہ دھوکہ دے رہے ہیں. سوچتے ہیں کہ قوم نسل بدل جائے گی, پھر وہی دلیل لے کے آ جائیں گے. یہی طلاق کے مسئلے پر ہو رہا ہے, وہی ایک دلیل پچھلے 800 سال سے گردش کر رہی ہے. یہی تراویح کے مسئلے میں ہو رہا ہے, وہی 2 دلیلیں چلی یار. اب بھائی کتنا رد ہوگا اس کا؟ دلیل بدلیے. اگر علم دیا اللہ نے تو دلیل بدلو, طریقہ استدلال بدلو, استنباط کے طریقے بدل لیجئے. اب آپ دلیل دوسری لے کر آئیے تو پھر مانی جائے گی بات. ایک ہی دلیل کو سینکڑوں بار ہزاروں منہ سے کہتے رہو گے تو کیا دلیل 2 ہو جائیں گی؟ کیا دلیلیں بدلنے کی ضرورت ہے نا. وسیلہ اگر جائز نہیں ہے تو ہر آدمی آپ کا وہی بات کہہ رہا ہے, اور ایک ہی دلیل ہے اس کے پاس, اور ادھر سے ہر عالم اس کا رد کر رہا ہے اور نئی دلیل سے. دیکھ رہے ہیں آپ, بات سمجھ چلی آ رہی ہے. یعنی امام مالک سے لے کر اب تک استعانت کی دلائل, استعانت کے ثبوت میں دلائل کا انبار لگا ہوا ہے, اور اس کے انکار میں 2 ہی دلائل چلے آ رہے ہیں. آج تک میری بات سمجھ میں نہیں آئی بھائی, اللہ محفوظ رکھے. تو دلیل بدلیے تاکہ نیا ایک مناظرہ ٹھنے, نئی گفتگو کا آغاز ہو. وہی پرانی دلیل, اور اس کے جواب میں اہل سنت والجماعت پوری تحقیق کر کے نئے سرے سے نئے تفہیم کے ساتھ دلائل پیش کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب یہ تو وہی 800 سال پرانی دلیل سے ہماری بات کاٹ رہے ہیں, اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس 800 سال میں ہزاروں دلائل ہماری طرف سے اس کے رد میں آ چکے ہیں. تو انصاف کی بات ہونی چاہیے نا, جھنجھلاہٹ سے اور ہٹ دھرمی سے اور منہ زوری سے تو کچھ نہیں ہوگا. دلائل لے کے آئیے, نئے دلائل لائیے, اور وہی پرانے دلائل گھسے پٹے چلے آ رہے ہیں, اور اس کا ہزاروں بار رد ہو چکا ہے. ہر مجتہد نے رد کر دیا, ہر امام نے, ہر محدث نے, ہر فقیہ نے. کون بچا ہے؟ چند لوگوں کو چھوڑ دیجئے, آپ چند لوگوں کو چھوڑ دیجئے, اس کے علاوہ ہر کسی نے اہل سنت والجماعت کا دفاع کیا. اور چند لوگ چھوٹے جو وہ اس وجہ سے چھوٹ گئے کہ انہوں نے پھر دوسری جگہ کام کیا, اور دوسرے کام کیے انہوں نے.
اور دوسرے میدان میں علوم و فنون کے جوہر دکھائے، مگر تقریباً کوئی بھی ایسا عالم آپ پرانا اماموں میں سے جس کو ائمہ اہل سنت کہا جاتا ہے، آپ ایک فہرست بنا لائیے، میں نام لے لے کر گنوا دوں گا کہ اس امام نے اس عقیدے کا دفاع کیا، اس امام نے اس عقیدے کا دفاع کیا، اس امام نے اس عقیدے کا دفاع کیا۔ حضرت امام مالک سے لے کر آج حضور تاجدار اہل سنت تک کسی نہ کسی بات کا، غلط باطل بات کا رد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کون سا کیا امام اعظم پر تو ویسے ہی بہت لوگ برہم ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ دفاع آپ ہی نے کیا ہے۔ امام شافعی سے برہم ہیں لوگ، امام مالک سے برہم ہیں، امام احمد بن حنبل سے برہم ہیں لوگ، غوث اعظم سے لوگ برہم ہیں، غریب نواز سے برہم ہیں۔ بتائیے یعنی ایک لائن سے ہر کسی سے برہم ہو گئے، یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یعنی محبوب الہی سے برہم، بھائی انہوں نے کیا بگاڑا کسی کا؟ انہوں نے زندگی بھر لوگوں کو کھانا کھلایا، لوگوں کو دعائیں دیں، غریبوں کو سینے سے لگایا، مظلوموں کا اس کے ساتھ ظلم کو رکوایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی اس کے گھر کا سامان دوبارہ بنوا دیا، بھائی زندگی بھر مدد ہی کرتے رہے وہ، ان سے برہم ہے لوگ۔ تو یہ تو بھائی اب چلی آ رہی ہے، کیا کیا جائے گا اس کو؟ تو بھائی نئے دلیل لے کے آئیے، نئی دلیل کہ بھائی وسیلہ جائز نہیں ہے، اور دلیل یہ ہے۔ اب پرانی دلیل لاؤ گے تو اب ہم کوئی نئی کتاب نہیں لکھیں گے، ہم وہی حضرت تاج الدین سبکی کا رسالہ لے کے آ جائیں گے سامنے کہ لیجیے وہی سوال تھا، اس کا جواب 800 سال پہلے ہو چکا، بھائی ختم بات، نئی دلیل نیا جواب۔ تو یاد رکھیے کہ وسیلہ برحق ہے، اور یہ لوگ ایسے ایسے وسیلے دیا بھی کرتے تھے۔ ضمناً بات آ گئی، بات یہ چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل کے جھوٹ کھول رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر۔ آگے ارشاد فرمایا، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کتنا کھول کے بیان کر دیا۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرما دیتا ہے۔ یہ حسد کہ ہم پر کیوں نہیں آئی، اس پر کیسے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، ایک غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلت کا عذاب، یہ ذلیل کر دیے گئے، ذلت والا عذاب۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی برا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے۔ بغین، یہ بغیہ کیا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلا، اس لفظ سے پتہ چلا کہ جو یہ کر رہے ہیں انکار، یہ حسد کی وجہ سے۔ فرمایا کہ یہودیوں کی خواہش تھی، اب یہاں اللہ نے بتا دیا، یہودیوں کی خواہش تھی کہ آخری نبی، یہ جو ختم نبوت ہے، یہ منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو مل جاتا، یعنی اس قوم میں خاتم النبیین، خاتم الرسول اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں اللہ تعالیٰ آخری نبی بھیجے۔ یہ ہے بغض اور حسد۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ منصب سے محروم رہے، اور بنی اسماعیل کو، بنی اسرائیل کو نہیں، بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل کے جو نسب تھا، حضرت ابراہیم کے دو نسب چلے، حضرت اسحاق سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو اب یہ چاہتے تھے کہ حضرت اسحاق والی نسل میں آ جاتا معاملہ، یہ یہودی چاہتے تھے، اور آیا کس میں؟ بنی اسماعیل میں۔ تو بنی اسرائیل کی جگہ پر بنی اسماعیل میں یہ آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ سب حضرت اسحاق کے پوتے پرپوتے تو ہیں، یہ لوگ، یہ سب انہی کے ہیں۔ آل داؤد آپ نے سنا تھا، بنی اسرائیل کون ہے؟ آل داؤد۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کون ہے؟ نسب آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ منصب کہاں آیا ختم رسالت کا؟ بنی اسماعیل میں، یعنی حضرت عبد المطلب کے پوتے، حضرت عبداللہ کے صاحبزادے، حضرت آمنہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی فرما دیا۔
تو وہ حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے منکر ہو گئے. یہ ہے کہ قصہ اصل میں جو یہ چھپا رہے ہیں، بتانا نہیں چاہ رہے ہیں. اور بتا کیا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ منصب اور مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. منصب کی طلب دلوں میں حسد پیدا کر دیتی ہے، اور حسد ایمان کے لیے ایک بہت بڑی بیماری ہے. جیسے آج کل کرونا چل رہا ہے، کرونا سے زیادہ خطرناک بیماری حسد ہے. کرونا تو انسان کی موت کا سبب بنتی ہے، مگر حسد کفر کا سبب بن جاتا ہے، انکار کا سبب بن جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے حسد وغیرہ کے ذریعے. تو اس سے محفوظ رہنا چاہیے. سنن نسائی کی ایک روایت سنتے چلیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے. ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے. تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اور حسد اسی لیے حرام ہے. ناجائز حسد کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور واضح طور پر فرما دیا. اب کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نہیں جان سکے یہ بات. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. یہ کہہ دیتے تھے. اب آ گئی بات وہ جو دلوں میں تھی سامنے آ گئی نہیں آ گئی. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. وہ بات آ گئی جس کو دل میں چھپائے بیٹھے تھے. یہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس سے زیادہ کھل کے اور کیا بیان کیا جائے گا ان کے پوشیدہ باتوں کو جو دل میں چھپے ہوئے راستے اللہ نے کھول دیے. اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا. اب دیکھیے بات آ گئی کھل کے. ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا. اب ان سے اب دیکھیے کتنی عقل کو مخاطب کیا ہے. قرآن نے کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اجباری ہو کہ نہیں آپ دلائل ایک طرف ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مانو. ایسا نہیں کہا گیا. دلائل اور براہین اور منطقیانہ استدلال پیش کیا ہے قرآن نے ہر جگہ. آپ دیکھیں کیا فرمایا، کیا کہا ان لوگوں نے، ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تورات. تو اب اپنی کتاب یعنی تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل کافر تھوڑی ہیں، ہم تو اپنی کتاب پر ایمان لائے. دوسری کتابوں کا ہم نے دوسرے کا انکار کر دیا. جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو نازل کیا یعنی قرآن اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان اس پر لائیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو قرآن ہے اس کے انکار کرنے والے ہو گئے. اس کا کفر کا انکار کیا انہوں نے، دیگر کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ وہ یعنی قرآن هو الحق یعنی قرآن حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے. اب قرآن کی حقانیت بھی اللہ کا یہ کہہ دینا کہ قرآن حق اتنا کافی تھا، مگر فرمایا کہ قرآن حق ہے. اس کی دلیل یہ دی کہ تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے. اب کیسے نہیں مانتے اس کو حق؟ آپ کتنی منطقیانہ بات کہی کہ تمہاری کتاب جو تمہارے ہاتھ میں، جس کو تم اللہ کی کتاب کہہ رہے ہو، جس پر تم کہہ رہے ہو کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے، تو اسی کتاب کی تو تصدیق کر رہا ہے قرآن. تو اب آ گئی عقلی بات، آ گئی نہیں آ گئی کہ آپ اور اگر انصاف رکھنے والا ہو، کوئی عقل سلیم رکھنے والا، تو پھر انکار کی گنجائش نہیں بچتی. اب تو یہ قرآن جس کا تم انکار کر رہے ہو، یہ تمہاری کتاب ہی کی تو تصدیق کرنے والا ہے. اے محبوب قل، اے میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تم ایمان والے تھے، دیکھیے عقل کو مخاطب کیا، اگر تم ایمان والے تھے، جیسا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائے کس پر ایمان لاتے ہیں ہم؟ جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی توریت پر. ٹھیک. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ اس کا مطلب تم اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں لائے تھے. بھائی جھوٹ بول رہے ہو تم. اگر تمہارا ایمان اپنی کتاب پر ہوتا تو تم نے اس کتاب کے مبلغین اور محافظین اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا، شہید کیوں کیا؟ اور ایسے بلا سبب کہ خود بھی نہیں جانتے کہ کیوں شہید کر دیا، بس کر دیا اٹھا کے. تو اب کوئی فریب اور کوئی دھوکہ چلے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ، اور کتنی اب منطقیانہ بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے خود کہا کہ میں اپنی کتاب مانوں گا،
تو پھر تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیوں کیا, شہید کیوں کیا جب اپنی کتاب ماننے والے ہو؟ اس سے کیا ثابت ہوا کہ تمہارا اپنی کتاب پر ایمان کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے. تم اپنی کتاب کے محرفین ہو, تحریف کرنے والے ہو, مومنین نہیں ہو. تم اپنے کتاب کے بھی مومن نہیں ہو, تم اپنی کتاب کے محرف ہو. تم نے اپنی کتاب کو مٹایا, اپنی مرضی سے اس میں باتیں جوڑی اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تم اس کتاب کے ماننے والے ہو جو تمہارے دل سے نکلی ہے, جو اللہ نے نازل کیا اس کے ماننے والے نہیں ہو. تم جو تمہاری خواہشات کے مطابق تم نے جو آیتیں جوڑ لی اس میں, تاکہ نذرانے بند نہ ہو جائیں, کھانا بند نہ ہو جائے, تمہاری پیروی کرنا نہ چھوڑ دیں لوگ, تمہاری سرداری قبول کرنا نہ چھوڑ دیں, اس لیے تم نے گڑھ کر آیتیں بیان کی. پیچھے قرآن نے کہا, پیچھے کی آیتوں میں آپ نے سنا کہ یہ اپنی طرف سے اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ ان کا کہنا کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے ان کا. کیونکہ اگر تم اپنی کتاب پر فرمایا, قل, آپ فرمائیے, فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ, کیوں کیا, ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان رکھنے والے تھے تو تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ سمجھ میں آیا کہ یہ اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جائے. اس آیت میں یہودیوں کا ایک وہ قبیح فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ, تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے. اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے, اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے. اور جب تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے نبی, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ان یہودیوں سے فرمائیے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو بتاؤ کہ پہلے تم نے انبیاء کو شہید کیوں کیا, کیوں شہید کرتے تھے؟ حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا. پھر کیوں کیا شہید؟ تورات میں تو یہ کہا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ, پھر کیوں بہایا اوس و خزرج کے ساتھ مل کر خون اپنے قبیلے والوں کا؟ تورات میں تو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو, پھر اوس و خزرج کے ساتھ مل کر کیوں اپنے بھائیوں کو تم نے اپنی بستیوں سے نکالا؟ یہ ساری باتیں پیچھے بھی آ چکی ہیں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کھول کے بیان کر دیا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہودی کتنے جھوٹ بول رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو کچھ اللہ نے نازل کیا, جو اللہ نے نازل, ہر کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک کتاب پر ایمان لا, ایک پہ چھوڑ دیا, ایسا نہیں چلے گا. کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا, نہیں چلے گا. تمام کتابوں پر ایمان. اس لیے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ, اور اس کی تمام کتابوں پر, ٹھیک ہے, تمام نبیوں پر. تو تمام نبیوں پر اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک کا انکار بھی کفر ہو جائے گا. اور تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے, اور کسی کی ایک کی بھی توہین کفر ہے. کسی ایک نبی کی بھی توہین اور انکار کفر ہو جاتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبیوں کو شہید کر دینا بھی کفر ہے, تو بہت بڑا کفر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ رکھے. آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے کہ اور ان کے حالات بنی اسرائیل کے کیا کیا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس طرح کے گمراہیوں سے محفوظ رکھے جب تک ہم زندہ رہیں. اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرتے رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.